اور اس مضمون پر اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں اٹھائیں. کہیں ایک قسم ہے، کہیں 2 ہے، کہیں 3 ہے، کہیں 4 ہیں، کہیں 5 ہیں. یہاں اللہ نے 10 جمع 1 11 قسمیں اٹھائیں. 11 قسم اٹھانے والا اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ دیا تو اب ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہمارا چونکہ ہم قسم سے متاثر ہوتے ہیں اور قسم کے بعد میں قوت آ جاتی ہے، تو ہمارے ذہن کی سطح پر ہو کر کہیں والعصر، کہیں والضحی واللیل، کہیں واللیل والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود 4 قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5 قسمیں. تو ہر قسم مضمون کو طاقت دیتی ہے اور اس پر جب اضافہ ہوتا ہے تو اور طاقت بنتی ہے. تو یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں کہ اپنی محنت کا رخ اپنی ذات کی طرف پھیرتے رہنا، یہ خاص طور پر جو ممبر پر بیٹھ چکے ہیں، جو درس و تدریس میں لگ چکے ہیں، جو کہیں درس حدیث قرآن کا سلسلہ بنا چکے ہیں، وہ بہت جلدی اس کا شکار ہو سکتے. جو کسی اپنے دنیاوی مشغلے میں ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مثبت رہیں گے، ان کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو کسی ممبر پر آ چکے ہیں تو یا کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ اس خطرے کا زیادہ شکار ہیں کہ وہ اپنی ذات سے خود اعتمادی کا شکار ہو کر نہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ حالات کا تقاضا، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر یہ نہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں 11. اور ایک مزید بتاؤں، میں نے جتنی تفسیریں دیکھیں کسی نے یہ مضمون نہیں پکڑا. تو کسی جنہوں نے تفسیر جو لکھی ہوئی کسی نے یہ مضمون نہیں پکڑا. تو بہت عرصہ پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی قسموں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ ساری قسمیں کس پر؟ والشمس وضحاها، پھر سنو، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والارض وما طحاها ونفس والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. آگے قد افلح من زکاها وقد خاب من. 11 قسمیں اس طرح ہیں. سارے عالم کو میدان محنت بناتے ہوئے اپنی ذات سے ہمیشہ شروع کرنا، یہ انبیاء کی محنت ہے. جب ہم اوروں کو نشانہ بناتے ہیں، اپنی ذات سے غافل ہوتے ہیں، تو ہم گرنا شروع ہو جاتا، ہماری گراوٹ شروع ہو جاتی. 11 قسموں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو، اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو ناپاک. اس قدر طاقتور تعبیر، اتنی طاقت تو اللہ نے توحید کے سمجھانے پہ نہیں لگائی، رسالت کے سمجھانے پہ نہیں لگائی، جنت جہنم کے سمجھانے پہ نہیں لگائی. ایک خاص نوعیت کی طاقت، یعنی قسم سے جو طاقت پیدا ہوتی وہ ہو سکتا ہے اور جگہ اللہ نے توحید کو، رسالت کو، آپ کو اس سے بھی زیادہ طاقتور انداز میں بیان کیا ہو، کیونکہ میرا اتنا عربی سے مناسبت تو ہے نہیں. لیکن قسم کے ذریعے سے جو کلام میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ قسمیں اللہ نے یہاں جمع فرمائیں. اسے پاک کرو، یہ سب سے زبردست چیز. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے چیڑے بچے ونج مہانے ہو. یہ اندر کی بات ہے. اس نفس کی ناپاکی یہ میری تمہاری ہلاکت ہے، اس نفس کا تزکیہ میری تمہاری کامیابی. وسدے ہسے تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے. خیر غلام فرید. یہ کم وقت جب پلیت ہو جاتا ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جب پاکیزہ ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے، اللہ کے بندوں میں بھی اللہ اس کی قبولیت ڈال دیتا ہے اور آخرت میں اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہے. تو میں آپ سب بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کو مت بھولو، اپنی ذات کو مت بھولو. تم بازار میں بیٹھے ہو یا مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہو، کسی دفتر میں ہو یا درس گاہ میں ہو، تمہارے سامنے بخاری شریف ہے یا تمہارے سامنے کوئی کیمسٹری کی کتاب ہے، اپنی ذات کو نہ بھولو. اپنی محنت کا رخ اپنی طرف پھیرتے ہوئے لوگوں میں پھرو، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. لیکن تحریکی تقریریں، مناظرانہ تقریریں، یہ تم امت کو توڑنے والے بنو، تباہ کرنے والے بنو.